نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون، رکوع 2 آیات نمبر 9 تا 11۔ گزشتہ رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر تھا۔ جھوٹ کی بنیاد پر منافقین قسم اٹھاتے تھے۔ گزشتہ رکوع میں منافقین کے سازشوں کا ذکر تھا کہ مہاجر اور انصار کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے تھے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ منافقین بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ مسلمان کی عزت سے محفوظ ہو اور اموال غنیمت میں حصہ بھی ملے، لیکن ظاہر ہے اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے۔ ان بدبختوں کے ارادوں کو اور دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے خبردار کیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب اس رکوع میں مومنین مخلصین کو خطاب ہے، جس میں مسلمانوں کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش نہ ہو جائے جیسے منافقین ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے دو بڑی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ذکر اللہ سے، اللہ کے یاد سے غافل کرتا ہے، ایک مال ہے اور دوسرا اولاد ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سچ ہے، حقیقت ہے اور حکم شرعی ہے کہ ایک درجے میں مال و دولت کی محبت جو ہے وہ مذموم بھی نہیں ہے، بلکہ ایک درجہ میں نہ صرف مشغول ہونا جائز ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ مگر بات ترجیحات کی ہوتی ہے، مراتب میں فرق اور تمیز کی ہوتی ہے کہ آیا مال و اولاد اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کرتا، آپ کی ترجیح اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یا مال و دولت کی تجارت کی محبت ہے؟ اگر اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے تو یقیناً یہ تاوان خسران کا ذریعہ ہے۔ لہذا تعلیم یہ ہے کہ مال و دولت سے حد فاصل رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ذکر سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذکر سے مراد حج ہے، بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذکر سے مراد زکوٰۃ ہے۔ لیکن سلام ہے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری کو، فرماتے ہیں کہ اس جگہ ذکر سے مراد تمام طاعات ہے اور تمام عبادات مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دنیاوی معیشت، تجارت، اولاد اور اہل و عیال کی محبت کی اتنی اجازت ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی بھی نہ کرے، بلکہ اللہ کی یاد کو ہر وقت یاد رکھے، اور اسی لیے تاکہ اولئک هم الخاسرون کا مصداق نہ بنے، اور جو لوگ خسارے میں پڑے ہیں وہ ان طبقے میں شامل نہ ہو جائے۔ آیات نمبر 10 میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ آیات مذکورہ میں موت کے آ جانے سے مراد موت کے آثار کا مشاہدہ ہے،
اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ موت کے آثار آنے سے پہلے صحت اور قوت کے حالت میں، طاقت کے حالت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آخرت کے درجات جو ہے وہ حاصل کرو۔ اور ظاہر ہے کہ موت کے بعد یہ مال و دولت جو ہے وہ تمہارا کام نہیں آئے گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مال و دولت میں انہماک انسان کو غافل کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر آپ بروقت ادا نہیں کر سکے، بروقت اس فرض منصبی کو پورا نہیں کر سکے، پھر عبادات میں، مال عبادات، زکوٰۃ، حج، صدقات کی ادائیگی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا نہیں کیا تو بعد میں کیا پتہ چلتا ہے، کیا معلوم ہے کہ آپ کے لیے حج بدل کون کرتا ہے، آپ کا قرض کون ادا کرتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ خرچ کرو موت کے آثار آنے سے پہلے۔ وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی وہ ادا نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ حج فرض تھا، ادا نہیں کیا، موت سامنے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے کہ یا اللہ میں پھر دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، مجھے پھر وہ صحت، عافیت، سالمیت عطا فرما دے کہ میں اپنے تمام اعمال بروقت ادا کروں، تاکہ جس فرائض سے، جو فرائض مجھ سے چھوٹ چکے ہیں، جو فرائض میں ادا نہیں کر سکا، میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کروں اور فرائض سے میں سبکدوش ہو جاؤں۔ اکم من الصالحین، مرنے کے وقت یہ بھی تمنا کریں گے کہ مجھے کچھ اتنا وقت مل جائے، ایسا اتنا ٹائم مل جائے کہ میں ایسے اعمال اختیار کروں جن کی وجہ سے صالحین کے صف میں شامل ہو جاؤ، اور جو نماز قضا ہوئی ہے وہ نمازیں ادا کرو، جس مکروہات، ممنوعات، نواہی میں مبتلا تھا ان سے توبہ اور استغفار کرو، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تمنا وہ تمنا جو دل ہی دل میں رہ جائے، جو مر کے بھی نہ پورے اسے ارمان کہتے ہیں، یہ ارمان باقی رہے گی، کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ موت کا فیصلہ اٹل حقیقت ہے، یہ اس میں ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة، وہ ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مل جائے۔ موت کا جو فیصلہ ہے وہ تو اٹل فیصلہ ہے، اس لیے فرمایا دونوں باتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک، اور جو کرے ایسا، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے روزی دی ہے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقولو، تو پھر وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں مہلت دی تو نے مجھے، الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے، فاصدق، کہ میں خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوا، کم من الصالحین، اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز مہلت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب آ جائے اس کی موت، واللہ خبیر، اللہ رب العالمین خبردار ہے، بما تعملون، اس پر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔